من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد خالق کائنات نے آدم کی اولاد سے دو عہد لیے ہیں، ایک عہد ایک وعدہ شیطان کی پیروی نہ کرنے کا اور ایک وعدہ اپنی عبادت کرنے کا۔ تو جب انسان شیطان کی پیروی نہیں کرتا، اس کو اپنا دشمن بنا لیتا ہے، تو شیطان کی پیروی نہ کرنے کو تقویٰ کہتے ہیں، خدا کی اطاعت کرنے کو ایمان کہتے ہیں۔ ایمان کا تعلق عمل سے ہے، تقویٰ کا تعلق پرہیزگاری سے ہے۔ یہ دونوں ساتھ ساتھ ہو تو انسان مقربین کی صف میں شامل ہو سکتا ہے۔ ایمان و عمل کے لحاظ سے تین قسمیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں۔ سورہ واقعہ جو قیامت کے بارے میں ہے تفصیلاً اس پہ ذکر ہے۔ قیامت کی حالت کو بیان کرنے کے بعد ارشاد ہوا کہ ما اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ والسابقون السابقون اولئک المقربون، کہ ایک اصحاب یمین ہے، ایک اصحاب شمال ہے، یہ دو گروہ۔ اصحاب یمین کے بارے میں تفاسیر میں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دائیں ہاتھ میں نام عمل آتا ہے اور حساب و کتاب کے بعد خدا ان کو جنت عطا کرتا ہے۔ اصحاب شمال جن کے بائیں ہاتھ میں نام عمل آتا ہے، حساب و کتاب کے بعد جہنم میں جاتے ہیں گناہ و معصیت کی وجہ سے۔ اس کے بعد تیسرے کا ذکر آیا، چوتھے کا ذکر خود بخود اس میں آتا ہے۔ چوتھے کا ذکر آیا والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ ایک اور گروہ ہے کہ جو ایمان و عمل کے لحاظ سے سب سے سبقت رکھنے والے ہیں، سب سے آگے ہیں، ایمان میں بھی عمل میں بھی۔ تو جب ایمان و عمل میں آگے ہو تو خدا انہی کو مقربین بنا دیتا ہے۔ محمد علی محمد صلوات عبادت کے لحاظ سے اتنے بلند ہے کہ اولئک هم المقربون، مقربون یعنی سب سے خدا کے قریب ہے، خدا کے بالکل قریب مقربین میں یہ شامل ہے۔ اب اس کے بارے میں تفاسیر میں ہے کہ مقربین وہ ہے کہ جن کو خدا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرتا ہے، چونکہ ان کا ایمان و عمل عبادت اس منزل پر ہے کہ ان سے بلند اور کسی کا مقام نہیں ہے۔ تو اس لیے کہ اگر ترتیب سے دیکھیں، کفر کے بعد اسلام، اسلام کے بعد پھر تقویٰ متقی، متقی کے بعد اخلاص مخلص، مخلصین کے بعد پھر بر ابرار، ابرار کے بعد پھر آگے سلسلہ جب بڑھتا جاتا ہے تو آخر میں ہے مقربین، متقین کے بعد ابرار کے بعد جو مقام آتا ہے مقربین کا۔ اب جب مقربین کی منزل پہ پہنچے، یہ اس بندے کی انتہائی بلند اور آخری منزل ہے کہ جب اس منزل پہ پہنچے
تو خدا کی نظر رحمت و کرم ان پہ زیادہ ہوتی ہے کہ خدا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا. یہاں تک. اب وہ کتنے ہیں مقربین کتنے ہیں؟ تو سورہ واقعہ آپ پڑھتے رہتے ہیں، طلبہ ہیں علماء ہیں جانتے ہیں. تو اس میں کہا کہ سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. ایک تیسرا حصہ پہلی امتوں میں سے ہے، ایک تھوڑا سا قلیل سی تعداد جو ہے اس امت میں سے بھی ہے. قرآن نے یہاں تک کہا، لیکن بعض روایات کی روشنی میں تعداد بھی بیان ہوئی ہے. بعض روایت میں 70,000 ہے، بعض روایت میں 70 لاکھ ہے، بعض روایت میں بے حساب ہے. تو وہ عبادت کی اس منزل پہ جب پہنچ جائیں تو مقربین، اب مقربین وہ ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں. ان کے مقابلے میں کافرین ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں داخل ہوتے ہیں. جو بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں جائیں وہ کافرین ہیں، جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں وہ مقربین ہیں. آپ یہاں توجہ کیجئے، مقربین کا مقام کتنا بلند. رسول مقربین کے اوصاف کو بیان کرتے ہیں، ایک ایک نیکی کا ذکر اصحاب کے دربار میں اصحاب کے سامنے بیان کرتے ہیں. مقربین عبادت گزار ہے، مقربین سخی ہے، مقربین شجاع ہے، مقربین با اخلاق ہے، مقربین با کردار ہے. رسول کردار کو اوصاف کو بیان کرتے جاتے ہیں. اصحاب سوال کرتے جاتے ہیں کہ شاید ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں، ہمارا نام بھی مقربین کی صف میں آ جائے. تو آخر میں سوال کرتے کرتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ رسول خدا نے اہل دربار پر جو آپ کے سامنے تشریف فرما ہے ایک نظر دوڑائی. اس کے بعد آپ کی نگاہ رکی علی ابن ابی طالب پر. محمد و آل محمد صلوات. محمد و آل محمد صلوات. دیکھتے دیکھتے علی پہ جب آپ کی نگاہ رکی تو آپ نے ان الفاظ کو اس انداز سے بیان فرمایا، اب کوئی مجھ سے سوال نہ کرنا کہ مقربین کون ہے، تعداد کتنی ہے، ان کے اوصاف کیا ہے، بس یہیں سے تم سمجھ لو جو میں کہہ رہا ہوں. علی پہ نظریں جمع کر آپ نے فرمایا کہ یا علی شیعتک هم المقربون وانت امیرهم. اے علی آپ کے شیعہ مقربین ہیں اور آپ ان کے سردار ہیں. یہ عبادت کی منزل پر، کہ عبادت کی منزل پہ انسان آگے بڑھتا جائے تو مقربین کے سر میں آتا ہے. تو پتہ چلا کہ علی کے شیعہ مقربین میں سے ہیں، علی کے پیروکار مقربین میں سے ہیں. تو دعویٰ کرنے سے مقربین میں انسان شامل نہیں ہو سکتا جب تک عمل نہ کرے، جب تک کردار اس کا علی کی طرح نہ ہو، جب تک اس کا کردار سیرت اہل بیت و کردار اہل بیت کے مطابق نہ ہو، وہ مقربین کے سب میں شامل نہیں ہو سکتا. مقربین وہ ہے جس میں تمام کمالات موجود ہیں، مقربین وہ ہے جس میں تمام اوصاف موجود ہے. یوں عرض کروں کہ مقربین وہ ہے کہ جن کے کردار و اوصاف کو دیکھیں تو آل محمد کے اوصاف یاد آ جائیں. تو عبادت، اب جب ہم عبادت کے لیے خدا نے خلق فرمایا، شیطان کی پیروی سے منع فرمایا کہ وہ کھلا دشمن، اپنی عبادت کا حکم دیا کہ وہ یہی صراط مستقیم ہے. اب جب انسان عبادت کرتا، کل میں نے عبادت کے بارے میں کہا کہ انفرادی اور اجتماعی. آج ہم اگر دیکھیں عبادت کی طرف توجہ کریں تو عبادت مکان و زمان کے لحاظ سے مختلف بھی ہو جاتی ہے. مکان و زمان کے لحاظ سے، اب زمان کے لحاظ سے دیکھیں کہ اگر آپ شب جمعہ کوئی عبادت کرتے ہیں، جمعہ کے دن کوئی عبادت کرتے ہیں، رمضان میں آپ کوئی عبادت کرتے ہیں، اسی طرح آپ جائیں عیدین کی شب میں عبادت کریں، شب غدیر یا روز غدیر کوئی عبادت کریں، عاشور کے دن عبادت کریں،
ان عبادتوں کی فضیلت بے حساب ہے. کیوں؟ وہ زمانہ ایسا ہے، وہ دن ایسا ہے، اس دن کی برکت کی وجہ سے عبادت میں بھی فضیلت آ جاتی ہے. اس دن کی برکت ویسے اب رمضان کے بارے میں ہے کہ اب رمضان میں ایک واجب نماز اب انجام دے، باقی مہینوں میں انجام دے تو ایک نماز کا ایک ثواب خدا عطا کرتا ہے. وہی عبادت رمضان میں کرے تو 70 گنا زیادہ ثواب خدا عطا کرتا ہے. زمانے کے لحاظ سے عبادت بدل جاتی ہے. جہاں زمانے کی وجہ سے عبادت بدل جاتی، اسی وجہ سے تاکید ہے شب جمعہ انسان شب بیداری کرے، شب جمعہ انسان خدا کی قابل عبادت کرے. اور رات کا جو آخری پہر ہے جہاں نماز تہجد کا وقت ہے، اس وقت کو بھی اہمیت دے. اس وقت پہ جب دنیا سو رہی ہو تم اٹھ کے خدا کو یاد کرو. تو روایت میں ہے کہ جو آخر وقت شب کے آخری وقت میں خدا کو یاد کرے، نماز تہجد ادا کرے، تو خدا فرشتوں میں کہتا ہے فرشتوں دیکھو دنیا خواب غفلت میں ہے، یہ مجھے یاد کر رہا ہے تو میں اس کو کیسے فراموش کر سکتا ہوں. دعا کی قبولیت کے بھی اوقات ہے. اگر کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، آخری وقت میں نماز آذان فجر سے پہلے نماز شب پڑھیں، نماز حاجت پڑھ کر خدا سے راز و نیاز کی باتیں کریں، اور شاید صبح ہونے سے پہلے ہی اس کی مشکل آسان ہو جائے. کہ یہ اوقات کا فرق پڑتا ہے. جہاں اوقات عبادت کی فضیلت میں عمل دخل رکھتے ہیں، وہاں مکان بھی باعث فضیلت ہے. اگر آپ نماز اپنے گھر پڑھتے ہیں، ایک نماز کے ایک ثواب ملتا ہے. یہی نماز مسجد میں پڑھ لے تو 150 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. یہی جامع مسجد میں پڑھے اور اضافہ ہو جاتا ہے، پھر جماعت میں ہو تو اور اضافہ ہو جاتا ہے. 10 تک تو ثواب شمار ہوتے ہیں، اس کے بعد شمار فرشتے اور انسان مل کر نہیں کر سکتے. پھر یہی نماز مسجد نبوی میں پڑھے تو ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے. اور یہی نماز بیت اللہ میں پڑھے تو 1,00,000 نمازوں کے برابر ہو جاتی ہے. زمان کے حساب سے مکان کی وجہ سے بھی عبادتوں میں اسی وجہ سے مومن متقی کیوں حج پہ جانا چاہتے ہیں، کیوں مقامات مقدسہ کی زیارت کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں. اسی لیے تو چاہتے ہیں کہ وہ مقام جو فضیلت ہے اس مقام پہ 2 رکعت نماز پڑھوں تو یہی میری نجات کا ذریعہ بن جائے. نماز پڑھے خانے کعبے میں. تو ایک جملہ کر کے آگے بڑھوں کہ عبادت مکان و زمان کی وجہ سے بدل جاتی ہے، اس کی برکتوں میں، اس کی فضیلتوں میں، اس کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے. نماز مسجد نبوی میں پڑھ لے تو 50,000 نمازوں کے برابر. یہی نماز جا کے حاجی خانے کعبے میں پڑھ لے تو 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ہے. مجھ جیسے آپ جیسے حاجی جا کر خانے کعبے میں نماز پڑھتا ہے تو خدا اس کو خانے کعبے کی برکت سے 1,00,000 نمازوں کا اجر عطا کرتا ہے. جب ایک عام آدمی کی نماز و عبادت کی یہ فضیلت ہے تو اس ہستی کی عبادت کی فضیلت کا کیا کہنا جن کی ولادت ہی کعبے میں ہوئی ہے. اس ہستی کی عبادت کی اہمیت و فضیلت کا کیا کہنا جو کعبے میں جن کی ولادت ہوئی. بس یہاں سے آپ سمجھ لینا کہ جن کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے نا ان کی عبادت کا مقام یہ ہے کہ ان کی ایک ضربت صدر ان کی عبادت سے افضل ہے. عبادت کے لحاظ سے انسان کی عبادت جو ہے انسان کے لیے ایک روحانی غذا ہے. جہاں میں نے کیا انسان کے لیے ایک جسم ہے، ایک روح ہے. جسم کے لیے بھی غذا کی ضرورت ہے. اگر غذا نہ ملے تو مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور غذا بھی وہ جو اس کی صحت کے لیے مفید ہو. اگر صحت کے لیے مفید نہ ہو تو وہ غذا اس کے نقصان دہ ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ خالق کائنات اپنے بندوں کو کچھ چیزیں حلال قرار دے کے کھانے کا حکم دیتا ہے، کچھ چیزوں کو حرام قرار دے کے بچنے کا حکم دیتا ہے. کیوں؟ حلال چیزوں میں برکت ہے، فائدہ ہے، صحت ہے. حرام چیزوں میں
بیماریاں ہیں، نقصانات ہیں، اس لیے حرام قرار دیا۔ تو جہاں انسان کے جسم کے لیے غذا کی ضرورت ہے جو ایک وقت تک باقی رہتا ہے اس کے بعد فنا ہو جاتا ہے، وہاں انسان کے روح کے لیے اس سے زیادہ غذا کی ضرورت ہے۔ روح کے لیے جو سب سے اہم غذا ہے وعظ و نصیحت ہے، جس کو ہم پسند نہیں کرتے۔ پھر یہ نماز کی باتیں کرتا ہے، پھر یہ مولوی امر بالمعروف کرتا ہے، نہی منکر کرتا ہے، وعظ نصیحت کرتا ہے، اہل بیت کے کردار کی بات کرتا ہے کہ وہ جن اہل بیت کی خاطر جن کی محبت کو ہم نے دل میں رکھ کر اپنے کو محبین اہل بیت کے ساتھ میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، وہی اہل بیت کہتے ہیں کہ تمہارے لیے جو روح کی غذا ہے وہ وعظ و نصیحت ہے۔ خدا کے عوامر، خدا کی عبادت یہ تمہاری روح کے لیے غذا ہے۔ جب تک یہ غذا نہیں ملے گی تمہاری روح قوی نہیں ہوگی، طاقتور نہیں ہوگی۔ اگر غذا نہ ملے تو تمہاری روح کمزور سے کمزور تر ہو جاتی ہے۔ تو بس عبادت انسان کی غرض خلقت ہے، عبادت حکم الہی، عبادت ہی صراط مستقیم ہے۔ تو بس عبادت صراط مستقیم ہے تو اس خالق کائنات نے کہا کہ تم میری عبادت کرو، میری اطاعت کرو۔ اب ہم کہیں خداوندہ ہم کس طرح تیری اطاعت کریں، کس طرح تیری عبادت کریں، کہ وہ عبادت کا طریقہ، وہ عبادت کا سلیقہ، اس عبادت کا طور و طریقہ ہم کیسے جانیں؟ تو خالق کائنات نے اپنی اطاعت و عبادت کے لیے جو کامل نمونے بھیجے ہیں، ایک نہیں 14 نمونے بھیج دیے۔ محمد و آل محمد صلوات۔ ان کے کردار پہ چلو، ان کا کردار پہ چلنا میری عبادت ہے، ان کے فرامین پہ عمل کرو، یہی میری اطاعت و عبادت ہے۔ کہا کہ ان کی اطاعت کرو، ان کی عبادت کرو، ان کے کردار کو تمہارے نمونے کامل بنا کے بھیج رہا ہوں کہ ان کے کردار کے مطابق چلو گے، یہی میری عبادت ہو جائے گی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے رسول کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، نمونے کامل ہے کہ تم رسول کی زندگی کو دیکھتے جاؤ، اپنی زندگی کو بناتے جاؤ۔ رسول کی زندگی کو دیکھو، اپنی زندگی کو بنا لو۔ کیا مطلب؟ رسول کے کردار کو سامنے رکھ کر، جس طرح آئینہ سامنے رکھ کر اپنے اندر کی یا ظاہر کی جو عیوب ہے، جو نقائص ہے، ان کو دور کر کے اپنے کو پاک صاف کرتے ہو، اپنے چہرے سے داغ دبے کو صاف کر کے مزین رکھتے ہو، اسی طرح تمہارے کردار کو مزین کرنے کے لیے رسول کے کردار کے آئینے کی ضرورت ہے۔ رسول کا کردار آئینہ ہے، اس آئینے کو سامنے رکھو اور اس کے مطابق کردار سازی کرو۔ کہیں تمہارا کردار رسول کے کردار سے الگ نہ ہو، تمہارا کردار اہل بیت کے کردار سے جدا نہ ہو۔ اگر اہل بیت اور رسول کے کردار سے تمہارا کردار اگر جدا ہو جائے، وہ تمہارا کردار تو بن سکتا ہے، خدا کی عبادت نہیں بن سکتا۔ تو کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے رسول کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، نمونے کامل۔ یہ کہا قرآن ثابت نے کہ رسول کی زندگی کو اپنے سامنے رکھو، اور یہ جملہ بھی ذہن میں رکھ لینا کہ 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں آئے ہیں، ایک سے ایک بلند سے بلند تر مقامات پر فائز ہوئے ہیں، تبلیغ و ترویج کرتے رہے ہیں، بلکہ ہمارے نبی سے زیادہ تبلیغات کی ہے۔ ان میں جناب نوح کی زندگی کا مطالعہ کریں، صرف 950 سال اپنی پوری زندگی میں سے 950 سال تبلیغانہ زندگی گزاری ہے، جبکہ روایات میں 2500 سال اب زندہ رہے ہیں۔ موسیٰ کی زندگی، عیسیٰ کی زندگی، زندگیاں گزر جاتی ہیں تبلیغ کرتے ہوئے، لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف بلاتے ہوئے، لیکن 1,24,000 میں سے جس نبی کے کردار کو قیامت تک کے لیے نمونے کامل قرار دیا ہے، وہ مصطفیٰ کا کردار ہے، وہ مصطفیٰ کا کردار ہے۔ اس کردار کو دیکھو، یہ قیامت تک نمونے کامل ہے۔ اب قرآن نے کہا کہ نمونے کامل ہے، اگر خدا کی عبادت کرنا ہو، وہ رسول نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اپنی مرضی سے نماز نہ پڑھنا، ایسے نماز پڑھو جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ اب ہم تو نماز میں بھی اپنی مرضی کی باتیں شامل کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے شارع ثالثہ پڑھو، کوئی کہتا ہے حسین نماز پڑھ گئے، کوئی کہتا ہے علی نے نماز پڑھی، ہمیں نماز کی ضرورت نہیں، ہم تو ولایت کے نشے میں ہمیشہ مست رہتے ہیں، بس ماتم کرو اور کچھ نہ کرو۔
یہ دور آیا ہے، اب ہماری ذمہ داری ہے، ہر عالم کی، جتنا انسان جانتا ہے، ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ ایسے ممبر پہ کہنے والوں کو روکنا لازم ہے جو کہیں مشن حسینی کے خلاف بات نہ کریں، ممبر رسول پہ بیٹھ کر رسول کی مخالفت میں، جیسے ہے نا کہ رسول کے کردار کو سامنے رکھ کر رسول کے کردار کی مخالفت، رسول کی سنت کی مخالفت، وہ بھی ممبر رسول پر، پھر ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے اس کو روکیں۔ اس کو روکنے کا جو طریقہ مولا سجاد نے ہمیں عطا فرمایا، دربار شام میں قاتلوں کے دربار ہے، قاتلوں کا دربار ہے، ظالمین کا دربار ہے۔ اس دربار میں جب ایک درباری ملا نے یزید کی تعریف کی، اہل بیت کی توبیخ کی، مذمت کی، بہت سی باتیں کی، جب وہ اس طرح کہنے لگا تو امام سے رہا نہ گیا، وہاں تو خاموش رہنا بنتا تھا، کیونکہ آپ اکیلے تھے، آپ کا کوئی حامی نہیں تھا، بلکہ آپ تو زنجیروں میں جھگڑے ہوئے تھے، لیکن وہاں بھی امام نے خاموش رہنا گوارا نہیں کیا، بلکہ قیامت تک کے لیے آنے والوں کو ایک درس دیا ہے، جہاں بھی دین کے خلاف بات ہو جائے، جہاں اہل بیت کے خلاف بات ہو جائے، جہاں حق کے خلاف بات ہو جائے، ہر ایک پہ لازم ہے کہ اپنی جان مال کی پرواہ نہ کرے، مخالفت کرنے والے کی مخالفت کرے، حق کی بات کریں، کیونکہ حق جب تک ظاہر نہیں ہوگا ہم حق پہ کیسے رکھ سکتے ہیں۔ امام نے کہا کہ اے بندے خدا، اے درباری ملا، کہ تم نے ایک ظالم و جابر کو خوش کرنے کے لیے تم نے خدا کو ناراض کر دیا۔ امام کہہ رہا، تم نے ایک ظالم کو خوش کرنے کے لیے خدا کو ناراض کر دیا ہے۔ دوسرا جملہ امام فرماتے ہیں کہ تم نے اپنی دنیا کو آباد کرنے کے لیے آخرت کو برباد کر دیا۔ وہی امام نے روکا اور اس کی مجال ہے آگے بولے، وہ رک جاتا ہے، جب وہ رک جاتا ہے نا، امام فرماتے ہیں مجھے اجازت ہے کہ اس لکڑی کے ڈھیر پہ جا کے بیٹھ جاؤں۔ ممبر نہیں فرمایا، لکڑیوں کا ڈھیر فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا سجاد کی نگاہ میں جہاں دین کے خلاف، حق کے خلاف، قرآن کے خلاف، اہل بیت کے خلاف باتیں ہو رہی ہے، وہ ممبر رسول نہیں، وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہے۔ ممبر رسول وہ ہے جہاں رسول کا کردار بیان ہو جائے، ممبر رسول وہ ہے جہاں علی کی سیرت بیان ہو، جہاں زہرا کا کردار بیان ہو، جہاں اہل بیت کے فضائل، وہ فضائل جن کی وجہ سے ہمارے اندر شوق عبادت پیدا ہو جائے، ہمارے اندر شوق بندگی پیدا ہو جائے، وہ ممبر رسول ہے۔ تو آپ نے یہاں تک دیکھیں، حق کی بات سب سے ہمیں ممبر کہنا، ممبر پہ گئے، اپنا تعارف کرایا، اور ایک عالم دین کی زبانی میں نے سنا کہ اس ممبر پر جس کے نیچے قاتلین بیٹھے ہوئے ہیں، جس کے نیچے ظالمین ہیں، جلادوں کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہیں، لیکن وہاں جناب امام نے جہاں اپنا تعارف کرایا، جہاں دین کی باتیں بتائی، جہاں امر بالمعروف کیا، جہاں نہی منکر کیا، وہاں آپ نے مولا علی کے 300 فضائل بیان کر دیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند تر صلوات۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جو قاتلین و ظالمین کا دربار تھا، یزید تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، کرسیوں پر سارے مہمان بیٹھے ہوئے تھے، اسی دربار میں مولا کے خطبے کی وجہ سے اسی دربار میں یزید کے اپنے رشتہ دار اس پہ لعنت کرنے لگے۔ اس کا اپنا بیٹا اپنے باپ پہ لعنت کرتا ہے۔ معاویہ ثانی تاریخ کا مطالعہ کریں، اس کا میں نہیں جاؤں گا۔ تو یہ ہے کہ ممبر ایسا ہو جہاں پہ حق کی بات ہو، ممبر وہ ہے جہاں کردار اہل بیت بیان ہو، ممبر وہ ہے جہاں عبادت کی ترغیب ہو، کہ تاکہ ہم عبادت کی طرف آگے، کیونکہ عبادت کے بغیر خدا کے بندوں میں ہم شامل نہیں ہو سکتے۔ ہماری غرض تخلیق ہی عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ خدا عہد لے رہا ہے کہ شیطان کو چھوڑ دے، وہ خدا دشمن ہے، میری عبادت کریں، یہی صراط مستقیم ہے۔ اس طرح آپ پڑھے قرآن میں
جتنی آیات خدا کی اطاعت و عبادت کے بارے میں ہے نا، شاید اتنی آیات کسی اور مضمون کے بارے میں، کسی اور چیز کے بارے میں نہیں۔ تو بس کہا کہ عبادت کے لیے نمونہ ایک نہیں، میں نے رسول کے کردار کو قیامت تک کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، اور اس کردار کو دے کر کردار سازی کرو، تمہارا ہر عمل عبادت بن جائے گا، تمہارا ہر عمل عبادت بن جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم اپنی مرضی نہ کرنا، نہ اپنی مرضی سے کسی کی بات پہ عمل کرنا، بلکہ رسول کی گفتار کو دیکھو، رسول کے کردار کو دیکھو۔ اب دیکھو ایک جملہ یہ بھی عرض کروں کہ رسول کے کردار کو اسوہ حسنہ قرار دیا۔ اب رسول فرماتے ہیں کہ دیکھو میرا کردار اسوہ حسنہ ہے، قیامت تک کے نمونہ کامل ہے، یہ قرآن صامت کا اعلان ہے، یہ خالق کائنات نے وحی کے ذریعے سے قیامت تک کے لیے رسول کے کردار کو نمونے کامل قرار دیا، اسوہ حسنہ قرار دیا۔ یہ قرآن ثابت نے کہا، یہ خدا کی وحی کے ذریعے سے جبرائیل آیت لے کے نازل ہوا، لیکن رسول کیا فرماتے ہیں؟ رسول اس آیت کے تفسیر میں یوں بیان فرماتے ہیں، اکیلا میرا کردار نہیں، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، بل کلنا محمد، ہم تو 14 کے 14 کا کردار نمونے کامل ہے۔ محمد صلوات اللہم صلی علی محمد، 14 کے 14 کے کردار نمونے کامل۔ اب دیکھیں کردار اسوہ حسنہ سیرت کو کہتے ہیں، سیرت رسول، اور آپ طلبہ جانتے ہیں سیرت لفظ سیر سے، سیر چلنے کو کہتے ہیں، جیسے سرت من البصر والکفا مثال دیتے ہیں آپ کتابوں میں چلا سیر کی، لیکن جب اس کے اوپر آخر میں فعلہ کی وزن پر اس کو لایا جاتا ہے نا، سیرہ، آخر میں تے لگا دیتے ہیں، زیر لگا دیتے ہیں پہلے، تو یہ ہر چلنے کو نہیں کہتے، بلکہ ایک خاص قسم کی رفتار کو کہا جاتا ہے۔ سیرہ کی جب بات ہوتی ہے نا، جس کو ہم اردو میں کردار کہتے ہیں، ایک خاص قسم کے چلنے کے انداز کو، ایک خاص قسم کے رفتار کو سیرہ کہا جاتا ہے۔ اب ہم سیرت رسول کہتے ہیں، سیرت علی کہتے ہیں، سیرت حسین اور سیرت اہل بیت کی ہم بات کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خاص قسم کی رفتار اہل بیت میں ہے اور کسی میں نہیں ہے، ایک خاص قسم کی جو رفتار ہے نا وہ رسول میں ہے، اہل بیت میں ہے، اور کسی میں نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو انسان باسیرت بن جائے، با کردار بن جائے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں تو لوگوں کے حالات کے بدلنے سے کردار بھی بدل جاتا ہے۔ ایک دیہات میں رہنے والا اس کا کردار اور ہے، شہر میں رہنے والا اس کا کردار اور ہے، امیر کا کردار اور ہوتا ہے، غریب کا کردار اور ہوتا ہے، حکمران کا کردار اور ہوتا ہے، رعایا کا کردار اور ہوتا ہے، کہ حالات کے بدلنے سے بیمار ہو تو کردار اور ہے، اگر صحت مند ہو تو کردار اور ہے، خوشی کے موقع پر ہو کردار اور ہے، غمی کے موقع پر ہو کردار اور ہے۔ تو جی کردار کا بدلنا حالات کے بدلنے کی وجہ سے، تو حالات کے بدلنے سے کردار بدلے، وہ با کردار نہیں ہو سکتا، بلکہ با کردار وہ ہو سکتا ہے کہ حالات بدلتے جائے، اس کا کردار کبھی نہ بدلے۔ حالات بدلتے جائے، اس کا کردار نہ بدلے، وہ با کردار ہوتا ہے۔ کسی نے سوال کیا مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، مولا آپ کے پیروکاروں کی نشانی، آپ کے ماننے والوں کی یہ علامت، بہت سی علامتیں بیان فرمائی ہیں، ہر سوال پر مختلف نشانیاں امام بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ایک اہم نشانی، مولا آپ کے پیروکاروں کو نشانی بتا دیجئے تاکہ ان نشانیوں سے ہم ان کو پہچان لیں۔ آپ فرماتے ہیں اگر تم نے میرے پیروکاروں کو پہچاننا ہو، میرے پیروکار وہ ہیں جو ہمیشہ یاد الہی میں ہوتے ہیں، ہمیشہ یاد ہے، ہمیشہ خدا کی یاد میں ہوتے ہیں، تشریح کرنے والے ہمیشہ خدا کی یاد میں، امیر ہو پھر بھی خدا کی یاد میں، غریب ہو پھر بھی خدا کی یاد میں، مرد ہو یا عورت خدا کی یاد میں، جوان ہو یا بوڑھا خدا کی یاد میں، سفر میں ہو یا حضر میں خدا کی یاد میں، خوشی کے عالم میں ہو یا غمی میں مبتلا ہو، ہر حالت میں خدا کی یاد میں،
ایسا نہیں ہوتا ہمارا ماننے والا امیر ہو تو متکبر ہو جائے، غریب ہو تو متواضع بن جائے، نہیں، ہمارے ماننے والا جتنا مرضی امیر ہوتا جائے گا اتنا تواضع میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ ہمارا ماننے والا بیمار ہو تو خدا کو یاد کرے، صحت مند ہو تو خدا کو یاد کرے، نہیں، بلکہ صحت میں وہ زیادہ خدا کو یاد کرتے ہیں ہمارے ماننے والے۔ کیوں؟ اس لیے خدا بندہ تو نے صحت عطا فرمائی ہے، اسی نعمت کے شکر میں تیری ہی عبادت کرتا رہو۔ اسی طرح خوشی کے موقع پر وہ زیادہ خدا کی عبادت کرتے ہیں، خوشی کے موقع پر زیادہ خدا کو یاد کرتے ہیں۔ کیوں؟ خدا بندہ تو نے خوشی کا موقع ہمیں فراہم فرمایا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ شادی کا موقع ہو تو خدا کو بھول جائے، دین کو ایک طرف چھوڑ دیں، حلال حرام کی تمیز نہ ہو، پردہ اور بے پردگی کی تمیز نہ ہو، محرم اور نامحرم کا فرق نہ ہو، بھی شادیوں میں ہوتا ہے، نہیں، شادیوں میں نہیں ہوتا، ہم کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں، شادیوں میں نہیں ہوتا۔ اسلام کہتا ہے شادی ہو یا مجلس ہو کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ وہاں پر بھی پردہ واجب ہے، یہاں پر بھی پردہ واجب ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، شادیوں میں پردہ، ہمارے مولوی صاحب کے بیٹے کی شادی ہوئی، وہاں پہ دوستوں کو بھی بلایا گیا، ان کی خواتین بھی آئی، تو ان کی ایک خاتون نے بطور شکایتاً کہا کہ ہمیں ایسے لگا جیسے ہم مجلس میں گئے ہیں، یعنی مذمت کے طور پہ کہا، بلکہ اس کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک خوشی کی محفل ملی ہے جس میں پردے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ بس یہ ہے، مولا فرماتے میرے ماننے والے کہ ایسا نہیں ہوتا خوشی میں خدا کو بھول جائے اور غمی میں خدا کو یاد کرے، امیر ہو جائے تو خدا کو بھول جائے، غریب ہو جائے تو اللہ الگ ہے، نہیں، میرا ماننے والا وہ ہے کہ یہ خوشی ہو یا غمی ہو، امیر ہو یا غریب ہو، حالات جیسے بھی ہو، کہ حالات آتے بھی ہیں، حالات جاتے بھی ہیں، تو میرے ماننے والا وہ ہے جو حالات کے بدلنے سے کبھی بدلتا نہیں ہے۔ حالات کے بدلنے سے وہ نہیں بدلتے۔ کیوں نہیں بدلتے؟ اس لیے اس کے دل میں کسی اور کی محبت نہیں ہے، اہل بیت کی محبت ہے۔ جیسے سلمان کے بارے میں کہا نا، سلمان کے دل میں دنیا کی محبت نہ تھی، تو جو جس دل میں محبت نہ ہو وہ پھر دل نہیں ہوتا، پتھر ہوتا ہے۔ کہ مولا امام سے سوال کیا، مولا اگر سلمان کے دل میں محبت نہیں تھی تو سلمان کے دل میں کیا تھا؟ محبت نہ ہو تو دل نہیں ہوتا۔ مولا فرماتے سلمان کے دل میں محبت جو نہیں تھی وہ دنیا کی محبت نہیں تھی، دنیا سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن سلمان کے دل میں اگر محبت تھی تو اس میں علی کی محبت تھی۔ تو یہ مولا فرماتے ہیں یہ حالات مختلف ہے، حالات بدلتے جاتے ہیں، لیکن میرے پیروکار کا کردار نہیں بدلتا۔ اگر کردار بدل جائے وہ دعویٰ کرنے والا ہے میرا پیروکار نہیں ہو سکتا۔ میرا پیروکار دعویٰ بعد میں کرتا ہے، کردار پہلے پیش کر دیتا۔ یہ خود اہل بیت کی صفت ہے۔ اہل بیت کی فضیلت اسی لیے تو ہے کہ اہل بیت کردار ادا کرتے جاتے ہیں، خدا آیتیں نازل کرتا جاتا ہے۔ اور ماننے والوں کا بھی یہی کردار ہو تو پھر وہ ماننے والا ہے، لیکن اگر اس کا کردار ایسا نہیں جیسے امام چاہتے ہیں، اب دیکھیں امام نے فرمایا کہ میرا ماننے والا با کردار ہوتا ہے، اس کے کردار میں فرق نہیں ہوتا۔ اب رسول کیا فرماتے ہیں؟ المؤمن اشد من زبر الحدید والحدید اذا ادخل في النار تغیر والمؤمن اذا قتل ثم نشر ثم قتل لم يتغیر قلبه۔ مومن کی تعریف کر رہے ہیں، مومن وہی ہے جس کا ایمان کل ایمان سے متصل ہو۔ کیوں؟ اس لیے یہاں ایک جملہ عرض کروں، ایک جگہ میں اس دفعہ محرم پڑھ رہا تھا کہ ممبر پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہر کسی کو ممبر پہ آنے دے تو پھر یہی باتیں ہوتی ہیں، وہ بات کر جاتا ہے، بچوں کی طبیعت یا بچوں کا ذہن، بچوں کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو وہاں پہ میرا تو ایک مقرر تھا، پتہ نہیں کہا تھا، اس نے کہا خدا المومن ہے، تشریحات میں عرض نہیں کروں گا، خدا المومن ہے اور علی کل ایمان ہے۔ اس نے بہت سی باتیں کی، وہ ساری باتیں میں نہیں دہرا سکتا، بس اتنا سا ہوتا۔ یہ کہا نعرے پہ نعرے لگے۔ اب میری باری آئی تو میں نے کہا دیکھو اس
مرد خدا نے، اس بندے خدا نے یہ کہہ دیا کہ المومن خدا ہے، علی کل ایمان ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلا یہ علی کو خدا سے بڑھا کے چلا گیا، تمہیں پتہ نہیں چلا۔ دشمن ہمیشہ ایسی چالاکیوں کے ذریعے سے، ہماری کمزوریوں کے ذریعے سے ہمیں گمراہ کرتا ہے۔ شیطان انسان کی کمزوریوں کو دیکھتا ہے، کسی کمزوری مال ہے اس کے ذریعے سے، کسی کمزوری دولت ہے، کسی کمزوری حکومت ہے، کسی کی شہرت ہے، کسی کچھ ہے، اسی کمزوری کے ذریعے سے شیطان گمراہ کرتا ہے۔ لیکن ہم آل محمد کے ماننے والوں کی سب سے بڑی کمزوری محبت اہل بیت ہے، سب سے بڑی کمزوری محبت اہل بیت ہے۔ اس محبت کے لیے ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، تو گمراہ کرنے والے بھی اسی محبت کے راستے سے ہمیں گمراہ کرتے ہیں۔ شیطان عبادت کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے، محبت اہل بیت کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے شیطان۔ تو یہی ہے کہ علی کو خدا سے بڑھایا، محبت میں ہم نے نعرے لگا دیا، یہ پتہ نہیں چلا جس طرح وہ کافر ہو گیا ہم بھی کافر ہو گئے۔ کفر کی بات پر خوش ہونا خود مولا علی فرماتے ہیں من رضا بفعل قوم فقد دخل کفری، جو کسی قوم کی بات پر یا عمل پر خوش ہو جائے اسی میں شامل ہو جاتا ہے۔ اگر کفرانہ باتوں پہ خوش ہو جائے اس میں شامل ہے، اگر خدائی اور دینی اور عبادت کی باتوں پر، اخلاق کی باتوں میں خوش ہو جائے اس میں شامل ہے۔ تو میں نے کہا دیکھو اس کو سمجھانے کے لیے ایک جملہ عرض کروں۔ عموماً اور بھی ایک باتیں کرتے ہیں بچوں کے لیے، کیونکہ آپ نے ایک منزل طے کر کے انشاءاللہ اس منزل پہ آنا ہے، یہ چیزیں ذہن میں رکھنا چاہیے، ممبر پہ بتانا چاہیے۔ ایک اور بات بھی ہم عموماً ممبر پہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ درود کے بارے میں وہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے، یہ ہم بات کرتے ہیں اور ہم اس پہ نعرے لگاتے ہیں، اور یہ اکثر زیادہ عام ہے یہ شعر۔ ایک مدرسے میں پڑھنے گیا، وہاں طلباء یہ پڑھ رہے تھے، تو میں نے کہا دیکھو اگر وہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے، ہم تو خدا کی عبادت کرتے ہیں، خدا کس کی عبادت کرتا ہے؟ توجہ کیا کبھی آپ نے؟ اگر وہ شریک ہے، ہم ایک کام میں شریک ہیں، تو وہ کام آپ بھی کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، ہم دونوں کے کام منت سے وہ کام بنتا ہے، وہ عمل ہوتا ہے، ہم دونوں شریک ہیں۔ اگر درود میں خدا بھی اس عبادت میں شریک ہے، بتاؤ ہم تو خدا کی عبادت کرتے ہیں، خدا کس کی عبادت کرتے ہیں؟ جواب نہیں ہے۔ لیکن جب ہم پڑھتے ہیں نا کتابوں میں صلوات کے بارے میں، تفاسیر میں بھی ہے، اور ایک کتاب ہے شرح تہذیب شاید یا ذہن میں نام آ رہا ہے، اس میں بھی تفصیل لکھا ہوا ہے۔ صلوات ایک دفعہ ہم پڑھتے ہیں، ایک دفعہ فرشتے پڑھتے ہیں، ایک دفعہ خدا پڑھتا ہے۔ یہ ایک معنی میں نہیں، ایک معنی میں نہیں۔ ہم جو پڑھتے ہیں نا درود، جو مومنین کو حکم ہے، ہم پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ہم خدا سے طلب مغفرت کرتے ہیں۔ ہم طلب مغفرت، خدا بندہ ان کے صدقے میں مغفرت دے، ان کے صدقے میں ہمیں نجات دے، ان کے صدقے میں ہمارے گناہ بخش دے، ہم طلب مغفرت کرتے ہیں۔ اور فرشتوں کا پڑھنا یہ ہے کہ فرشتے خدا سے طلب نزول رحمت کرتے ہیں، کیونکہ وہ گناہگار تو ہے نہیں، معصوم ہے۔ ہم طلب مغفرت کرتے ہیں ان کے صدقے میں، خدا ان فرشتے ان پر نزول رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اور خدا کو پڑھنا نہ ہماری طرح ہے نہ فرشتوں کی طرح ہے، ہم طلب مغفرت کرتے ہیں، فرشتے طلب رحمت کرتے ہیں اور خدا نزول رحمت کرتا ہے۔ اتنا فرق ہے، خدا اور معنی میں ہے، فرشتوں کا پڑھنا اور معنی میں ہے، ہمارا پڑھنا اور معنی میں ہے۔ اب جو سورہ الحشر میں المؤمن المحب عزیز اگر آیا ہے تو المؤمن کہیں خدا وہ مومن ہے، اور نعوذ باللہ علی کل ایمان ہے، آگے بڑھا دیا جائے، بعض کہتے ہیں امیر المؤمنین ہے تو اور آگے بات بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن میں ایک جملہ عرض کروں، علماء تشریف فرما ہے، میری اصلاح فرمائیں گے، خدا بھی مومن، اہل بیت بھی مومن، ہم بھی مومن، کیا برابر ہے؟ اللہ خدا جو جس کو المومن کہا نا، خدا منبع اور سرچشمہ ایمان، منبع امن و سلامتی، جہاں سے امن و سلامتی جاری ہو جاتی ہے، سلامتی جاری ہو جاتی ہے، امن اور ایمان جاری ہو جاتا ہے، اس منبع اور سمندر و مرکز کو اللہ کہتے ہیں، وہ خدا المومن ہے۔ اور اگر اہل بیت المومن ہے تو اہل بیت اس معنی میں نہیں جس معنی میں خدا ہے، خدا منبع اور سرچشمہ ایمان ہے، اور خدا نے اہل بیت کو ایمان کے کامل نمونہ بنا کے بھیجا ہے۔
کامل نمونہ بنا کے بھیجا ہے. اور ہم جو عام مومن ہیں نہ خدا کے معنی میں ہیں نہ اہل بیت کے معنی میں ہیں. ہم جو مومن ہیں اہل بیت کے صدقے میں مومن بنے ہیں. اتنا فرق ہے. اب یہ چیزیں ہمیں ممبر سے ہمیں توجہ کے ساتھ سننا اور اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. نہیں تو یہ ممبر مولا سچا نے کہا یہ لکڑیوں کا ڈھیر ہے. یہ ممبر نہیں. ممبر اس وقت ہے جب ذکر اہل بیت کے ساتھ ساتھ کردار اہل بیت فضائل اہل بیت ایسے بیان کرے جیسے خود اہل بیت چاہتے ہیں. اگر ان سے بڑھ گئے تو ہمارا معاملہ خراب ہو جاتا ہے. تو بس مومن کی صفت کیا ہے؟ جو اہل بیت کے کردار اہل بیت کے کردار پہ چل کر جو باکردار ہو جائے. اہل بیت کی میں بات نہیں کر رہا, مومن کی بات کر رہا ہوں جو ان کے صدقے میں مومن بن جاتے ہیں, عبادت گزار بن جاتے ہیں, مقربین کے سب میں شامل ہو جاتے ہیں. حدیث میں کیا رسول اللہ المؤمن اشد من زبر الحدید والحدید اذا ادخل في النار تغیر والمؤمن اذا قتل ثم نشر ثم قتل لم يتغیر قلبہ. کہ مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جو لوہے سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا ہے, لوہے سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے. یہ تو دعویٰ ہو کہ دلیل کیا ہے؟ جہاں قرآن میں جگہ جگہ دعویٰ ہے ساتھ دلیل ہے نا. اہل بیت کے فرامین میں بھی جہاں دعویٰ ساتھ دلیل ہے. کہا کہ مومن لوہے سے بھی زیادہ مضبوط ہے, سخت ہے اور مضبوط اور طاقتور ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ والحدید اذا ادخل فی النار تغیر, لوہے کو آگ میں ڈالو لوہا پگھل جاتا ہے, متغیر ہو جاتا ہے, رنگ بھی بدل جاتا ہے, اس کی حیثیت بھی بدل جاتی ہے. اب لوہار کی مرضی ہے, اس سے چھری بنا لو, تلوار بنا لو, کینچی بنا لو, جو مرضی اوزار بنا لو. لوہے کی مرضی نہیں رہتی, لوہار کی مرضی چلتی ہے, متغیر ہو جاتا ہے. تو مومن لوہے سے زیادہ مضبوط کس وجہ سے؟ کردار کی وجہ سے, ایمان کی وجہ سے, عبادت کی وجہ سے, محبت اہل بیت کی وجہ سے, سیرت اہل بیت پہ چلنے کی وجہ سے. مومن لوہے سے بھی زیادہ مضبوط ہے. کیوں؟ لوہے کو آگ میں ڈال دو پگھل جاتا ہے, متغیر ہو جاتا ہے. لیکن مومن کو 3 یا 70 مرتبہ قتل کر دیا جائے, پھر سے زندہ کیا جائے, اس کا ایمان کبھی نہیں بدلے گا. ایمان نہیں بدلے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ایمان کہیں اور سے نہیں لیا ہے, کل ایمان سے لیا ہے. اس کا ایمان کسی اور در سے نہیں لیا ہے, در اہل بیت سے لیا ہے. تو جو در اہل بیت سے ایمان مل جائے, یہی وجہ ہے نا کہ سلمان کے بارے میں کہا امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب فرمایا مولا ایمان کے کتنے درجات ہیں؟ فرمایا ایمان کے 10 درجات ہیں. ان میں سے 60ویں درجے پر جناب مقداد ہے, 90 درجے پر ابوذر غفاری فائز ہے, اور ایمان کے 10ویں درجے پر سلمان فارسی فائز ہے. اب یہ سلمان فارسی ایمان کے 10ویں درجے پر ہے, تو سلمان حالات کے بدلنے سے بدلتے نہیں ہیں. ابوذر تاریخ کا مطالعہ کریں, کتنی تکالیف میں, کتنی مشقت میں مدینہ جیسا شہر چھوڑنا پڑتا ہے. اپنی ایک بچی کو لے کر, بیوی کو لے کر میدانوں میں, بیابانوں میں چلے جاتے ہیں, اور سب بیوی کی وفات کے بعد خود بھی جان دے دیتے ہیں اس جنگل میں. لیکن ان تمام مشقتوں کے باوجود ابوذر کے ایمان میں کمی نہیں ہوتی, اضافہ ہوتا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حالات تو بدلتے رہتے ہیں, لیکن مومن کا ایمان نہیں بدلتا. اگر ہم دیکھیں کہ یہاں پہ یہ ہے, ہم بھی ہو جائیں, وہ یہ کہتا ہے ہم بھی یہ کریں, وہ ایسا عمل وہاں پہ ہو رہا ہے, ہم بھی کہیں بھئی کاروبار میں جھوٹ بولتے ہیں, ہم بھی بول دیتے ہیں, حرام سب کھاتے ہیں, ہم بھی کھا لیتے ہیں, رشوت چلتی ہی ہے, بلو ہم بھی چلو چلا لیتے ہیں, اسی طرح سود تو کاروبار ہر جگہ ہوتا ہے, ہم بھی سود لے لیتے ہیں. اگر اس طرح کی باتیں کریں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ با کردار نہیں. با کردار وہ ہے کہ جو حالات جیسے بھی ہو, جتنا مرضی اس معاشرے میں گناہ و معصیت ہو, جو مرضی ہو, وہ کبھی اپنے دامن کو گناہ سے آلودہ نہ ہونے دے. اسی کو تو متقی کہتے ہیں. اسی وجہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا
امام فرماتے ہیں کہ اگر ایک آبادی جو 1,00,000 کی آبادی ہے، اس 1,00,000 کی آبادی میں ایک شخص ہے جو سب سے بڑا نمازی ہے، سب سے بڑا متقی ہے، سب سے بڑا روزہ دار ہے، سب سے بڑا سخی ہے، سب سے بڑا بااخلاق ہے، سب سے بڑا باکردار ہے، صفات بیان کرتے کرتے بس میں یوں عرض کروں، امام فرماتے تمام صفات حسنات میں جو سب سے اعلیٰ ہوگا 1,00,000 کی آبادی میں، جو سب سے بلند ہوگا وہی ہمارا پیروکار ہوگا۔ تو اہل بیت کتنی توقعات ہم سے وابستہ رکھتے ہیں، اور ہم ان توقعات پہ نہ اتریں تو کیسے ان کے دوستوں میں شامل ہوں گے؟ تو بس باقاعدہ اب یہاں پہ چل جو عرض کروں، رسول کی سیرت کی بات کرتے ہوئے عرض کیا لوگوں کے تو حالات و مکانات و زمان و مکان میں سے کردار بدل جاتا ہے، لیکن رسول کے کردار کو نمونے کامل قرار دیا۔ اب رسول کی زندگی کا مطالعہ کریں، خلاصہ یہ ہے کہ 63 سال کی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کریں۔ ایک حصہ نبوت کے اعلان سے پہلے 40 سال، ایک حصہ مکے میں 13 سال، ایک حصہ مدینے میں 10 سال۔ یہ کل آپ کی زندگی ہے جو 3 حصوں پہ مشتمل ہے۔ 40 سال کی زندگی صرف کردار کی تبدیل ہے، اور اس کے بعد جب آپ مکے میں اعلان نبوت کرتے ہیں تو کردار و گفتار دونوں کی تبدیل ہے۔ اس کے بعد جب آپ کو مکہ چھوڑنا پڑتا ہے، مدینہ آتے ہیں تو وہاں پہ عملی تبدیل، وہاں پہ تبدیل بھی ہے، حکومت اسلامی کا قیام بھی ہے۔ اب تاریخ اس بات پہ گواہ ہے، تمام محققین و مورخین مسلمان ہو یا غیر مسلمان، ان تمام کے اس بات پہ اتفاق ہے لوگوں کے تو حالات بدلنے سے کردار بدل جاتا ہے، لیکن رسول خدا کا جو کردار اعلان نبوت سے پہلے تھا وہی کردار اعلان کے بعد بھی ہے۔ جو کردار آپ کا مکے کی سختیوں میں تھا وہی کردار آپ کا مدینے کی آسائشوں میں بھی ہے، اور جو کردار آپ کا حکومت کے قیام سے پہلے تھا وہی کردار حکمران بننے کے بعد بھی ہے۔ برابر کر دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے کبھی تلوار سے جنگ نہیں کی، تلوار سے کسی کو آپ نے ڈرایا نہیں، کسی کو تلوار کی طاقت سے آپ نے کلمہ نہیں پڑھایا، مومن نہیں بنایا، مسلمان نہیں بنایا، بلکہ آپ اپنے کردار کو پیش کرتے جاتے تھے، کافر مسلمان بنتے جاتے تھے۔ تاریخ کو مطالعہ کیجیے، یہ کردار سب سے اہم ہے۔ تو بس انسان اگر کردار کو اس منزل پہ لے کے آئے وہی محب اہل بیت بنتا ہے، وہی کردار اہل بیت پر عمل کرنے والا ہے۔ تو بس ہمیں عبادت کے ذریعے سے کردار سازی کی ضرورت ہے، کردار سازی سب سے اہم ہے۔ اسی کردار کے ذریعے سے اہل بیت کے پیروکار پہچانے جاتے ہیں، اسی کردار کے ذریعے سے حسینی پہچانے جاتے ہیں۔ 2 ہی کردار ہے نا، مولا حسین کے دور تک مختلف ناموں سے 2 کردار، آدم کے دور میں ایک آدم کا کردار جو حق کا تھا، ایک شیطان کا کردار جو باطل کا تھا۔ اسی طرح ہر نبی کے دور میں، یہاں تک ہمارے نبی کے دور میں آپ کا کردار مصطفیٰ کا کردار حق کا، اور ابو جہل ابو لہب کفار قریش کا کردار باطل کا نمائندہ۔ کردار 2 مختلف ناموں سے کردار بھی چلتا رہا، باطل کا کردار بھی چلتا رہا اور حق کا کردار بھی چلتا رہا۔ لیکن جب یہ 2 مختلف ناموں سے کردار چلتے چلتے جب کربلا تک پہنچے، اب کربلا کے بعد قیامت تک نام نہیں بدلے گا۔ جو باطل کا کردار ہے وہ یزید کا ہے، جو حق کا کردار ہے وہ حسین کا ہے۔ اب اس کردار کو ہمیں اپنے کردار سے اجاگر کرنا ہے، یہ حسینی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے کردار کو دیکھ کر لوگ متنفر نہ ہو۔ کردار متاثر کرتا ہے، اخلاق متاثر کرتا ہے، اور انسان کا عمل دوسروں کے دل میں گھر بنا دیتا ہے۔ تو بس ہمارا کردار ایسا ہو جیسے کربلا والوں کا کردار۔ مولا سجاد نے تلوار سے آپ نے جنگ نہیں کی۔ دیکھیے کربلا میں تو بیعت کا مطالبہ تھا نا کہ آؤ بیعت کرو، آزادی ہو جائے گی، جان بچ جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن بیعت نہیں کی، جان دے دی مولا حسین نے، قربانیاں دی۔ اس کے بعد مولا سجاد کا کردار کتنا عظیم کردار ہے۔ اس بیمار کا کردار جس کے گلے میں توق ہو، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہو، پاؤں میں بیڑیاں ہو، وہ کردار اتنا عظیم ہے کہ ظالم
ظالم اس کردار کو دیکھ کر مطالبے بیعت کی جرأت نہیں کرتا، جبکہ وہ اپنے دربار میں ہے، اپنی گرفت میں ہے، قید میں ہے، چونکہ وہ کردار اتنا بلند تھا مولا سجاد کا۔ یہی کردار ہی تو ہے کہ آپ عبادت کے منزل پہ آئے تو زین العابدین بن جائیں، سجدے کرتے رہیں تو سید الساجدین بن جائیں، اور اگر آپ خدا سے دعائیں مصروف ہو جائے تو زبور آل محمد ہمیں تحفے میں مل جائے، اور اگر آپ گریہ وزاری کریں تو 1 سال 2 سال نہیں 40 سال روتے رہے، 35 سال بعد 40 سال بھی کہتے ہیں، روتے رہے۔ تو آپ کا کردار کتنا عظیم تھا، آپ نے جو عزاداری برپا کی ہے، کیوں کی ہے، مقصد یہی تھا۔ جب ایک بچہ روئے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اگر مولا سجاد جیسے بزرگ روئے، وہ بھی خون کے آنسو روئے، جوان کو دیکھا تو اکبر یاد آ گئے، کسی چھوٹے بچے کو دیکھا تو اصغر کو یاد کر کے رو رہے ہیں، کسی چھوٹی بچی کو دیکھا تو سکینہ یاد آ گئی، کسی برقدار بیوی کو دیکھا تو ماں بہنوں کی بے پردگی مکنا و چادر یاد آ گئی، اور بازار سے جب گزرے اگر کوئی مذبوحہ جانور دیکھ لے تو وہیں پہ بیٹھ کے رونا شروع کر دے۔ لوگ مذبوحہ جانوروں پر پردے ڈالے، ایک دن ایک شخص بھول گیا، امام وہاں پہنچے، مذبوحہ جانور کو دیکھا، زمین پہ بیٹھ کے امام رونے لگے۔ اس کے بعد سوال کیا، قصائی تم نے اس کو پانی پلا کے ذبح کیا تھا یا ایسے ہی ذبح کیا تھا؟ وہ کہتا مولا ہم مسلمان ہیں، پہلے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں پھر ذبح کرتے ہیں، بس اتنا سننا تھا۔ امام نے رخ کیا کربلا کی طرف، اے میرے مظلوم بابا، اے میرے چچا عباس، اے میرے بھائی اکبر، آپ کا کیا قصور تھا؟ یہ تو جانوروں کو پانی پلا کے ذبح کرتے ہیں، لیکن آپ کو 3 دن تک پیاسا رکھ کے ذبح کیا گیا۔ روتے رہے۔ کسی نے کہا مولا اب تو بس کیجئے نا، اب تو بس کیجئے، اتنا زمانہ گزر گیا ہے، اب بس کیجئے۔ امام فرماتے تم نے انصاف نہیں کیا، یعقوب کا ایک بیٹا یوسف گم ہو گیا تھا نا، اتنا روئے وہ نابینا ہو گئے، میرے تو 18 یوسف کربلا میں ٹکڑے ٹکڑے ہوئے۔ مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، ہاں شہادت تو ہم اہل بیت کا ورثہ ہے، لیکن ماں بہنوں کا بے مطلب و چادر بازاروں میں پھرانا، کیا یہ بھی ہمارا ورثہ؟ مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں آئی؟ یہ سوال اتنا تکلیف دہ تھا امام کے لیے، آہ بھر کے 3 مرتبہ فرمایا الشام الشام الشام۔ مولا شام میں سب سے زیادہ مصیبت کہاں آئی؟ مولا فرماتے شام میں سب سے زیادہ دربار شام میں شرابی کرسیوں پر تھے، ہم آل محمد ننگے سر کھڑے تھے، اور اس سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ اس محفل میں شمر ملعون ہم اہل بیت کا تعارف کرا رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا یہ حسین، یہ علی ابن الحسین ہے، یہ سکینہ بنت الحسین ہے، یہ ام کلثوم بنت علی ہے۔ تعارف کراتے کراتے اس ظالم نے جب کہا نا یہ زینب بنت علی ہے، یہ علی کی بیٹی ہے، شمر یزید کہتا شمر میں علی کی بیٹی سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، اتنا کہنا تھا کنیز زہرا پردہ بن کے کھڑی ہو گئی، پھر سر روک کر کہتی ہے یزید خبردار، تیری نجس نگاہیں میری آقا زادی کی طرف نہ اٹھے، یہ علی کی بیٹی ہے، یہ نواسی ہے رسول کی۔ جب للکار کے کہا نا فضل نے، یزید کہتا ہے جلاد اس عورت کو تازیانہ مار مار کے بٹھا دو۔ اب تازیانہ لے کے جلاد آگے بڑھا، فضل نے دربار پہ نگاہ دوڑائی، ایک بلند آواز میں جملہ کہا کیا اس بڑے دربار میں حبش کا کوئی غیرتمند جوان نہیں ہے؟ حبش کا کوئی غیرتمند جوان موجود نہیں؟ میں حبش والوں کی بہن فضہ ہوں، تمہاری بہن پہ ظلم ہو رہا ہے۔ جلادوں کی تلواریں نیاموں سے باہر آئی، یزید خبردار، ہماری
بہن پر ظلم نہ کرنا، نہیں تو دریا میں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ جب یہ عالم زینب نے دیکھا، رک گیا کربلا کی